بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، سب نے اپنی اپنی قوموں پر محنت کی، اور سب نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور غیر اللہ سے ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے جھکایا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کروائی۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام اور اعزاز فرمائے ہیں، اور انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کا ساتھی بنایا۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور یہی ان کی نشو و نما ہوئی۔ اس لیے حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کر چکے تھے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، پس ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر لوط علیہ السلام، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میں ہجرت کرنے والا ہوں اور اپنے رب کی طرف۔ لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے پھر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت تھے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں خلق خدا کو واعظ اور تبلیغ کریں، اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے شرق اردن کے علاقہ صدوم اور عمورہ کو چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اردن کی جانب جہاں بحر میت اور یا بحر لوط واقع ہے، یہ وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ پہلے یہ بستیاں تھیں، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر شہر آباد تھا، اور یہ شہر پہلے اونچی جگہ پر تھے، لیکن جب لوط علیہ السلام پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھایا۔ اس لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط مشہور ہوا۔ اس کی گہرائی کے پانی میں اگر مچھلیاں وغیرہ چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، ایسا زہریلا پانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں قیام کیا، دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی برائی کے علاوہ اپنی نسوانی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط کرتے رہتے تھے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی جو اسی قوم نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کی، جس کا نام لواطت مشہور ہے۔ علل اعلان یہ کام کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسے فاحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پوری کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سودا گر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے کر جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ تو قوم کا جواب یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے لوط کو، اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ یعنی تانا اور مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ۔ اور سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لڑکوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو
اور اپنی مجلس میں ناشائستہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، میں تم کو ڈرتے میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور تم سے نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے جو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں، اس بدفعلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی، اے لوط، تم اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا، تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پس لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جلدی سے ایک بچھڑا ذبح کیا اور بھون کر اس کے تکے بنائے اور مہمانوں کے آگے رکھے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہو گئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رقت کے ساتھ فرشتوں سے کہا، وہاں لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، قال انا فیہا لوطن ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ شہر سدوم میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم کو معلوم ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ حضرت فرشتے نہایت خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑ آئے اور مطالبہ کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کی ایفا میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بدفعلی میں لگے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا، آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا فرمان پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری لڑکیاں ہیں وہ جائز طریقے سے تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ مقصد قطعاً نہ تھا کہ یہ اپنی سلبی پاکیزہ لڑکیاں اور ان معلوم حبشیوں کو پیش فرماتے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ان مہمانوں کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام بہت سخت پریشان تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں یہ قول بھی ان سے صادر ہوا، کاش آج میرے لیے تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کی۔ اور سورۃ تحریم میں بھی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ پھر بچا دیا ہم نے ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، سب کو، مگر ایک بڑھیا رہنے والوں میں سے ہوئی۔ پھر
اڑا مارا ہم نے، یعنی ہلاک کیا ہم نے دوسروں کو، اور برسایا ہم نے ایک برسنا، یعنی پتھروں کا برسنا، پس بہت بڑا برسنا ڈرائے گلیوں کے لیے۔ تورات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے کسی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام صغر کو چھوڑ کر قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہوئے اور امن و امان سے وہاں رہنے لگے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار مار کر زخمی کیا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے، تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو نظر آ گئے، دوبارہ پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور لوط علیہ السلام نے دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے، بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہے۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں رہے۔ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، اور پھر شہر کو الٹا کر دیا اور دریا سے نیچا کر دیا جیسا کہ شروع میں بیان ہو چکا ہے، اور پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا، ابتدائی شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہ بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹا دیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی کی سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ جاتے وقت پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے جیسا کہ فرمان ہے، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط بڑی مستی میں تھی، جیسا کہ ارشاد ہے البتہ تیری زندگی کی قسم یہ لوگ اپنی بد مستیوں میں کھوئے ہوئے تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غر سورج نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں پا لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر دی اور پتھروں کی ان پر بارش برسائی۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنا راز بتا دیا کہ اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اتنی پریشانی کے وقت حضرت لوط علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے اتنی طاقت عطا فرمائے کہ میں اس وقت تم کو ہلاک کر دیتا، یا خدا کی طرف سے پناہ مل جائے، واقعے میں پناہ مل جائے کہ فرشتوں نے کہا اب یہ تجھے بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تجھے ہرگز تکلیف نہیں دے سکتے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کے نام کا پتھر تھا اس پر گرتا وہ مثل توق کے تھی جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان شہروں پر بھی برسے، اور جو لوگ دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھے وہ وہیں پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ غرض یہ کہ ان میں اس زمین پر کوئی نہیں بچا۔ مذکور ہے کہ ان 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سنن کی حدیث میں ہے کہ کسی کو اگر تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر نیچے والے دونوں کو قتل کر دو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان قوموں نے جو لواطت اور
غلط کام کیے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔